السلام علیکم جی، ویلکم ٹو فاطمہ ارائیں چینل۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کے لیے خوشخبری ہے، آج عشق کا شین ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ہمارا یہ سفر بہت اچھا رہا اور امید ہے کہ اگر مارچ کے اینڈ تک میرا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں نے فاطمہ کا فیوریٹ ناول اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ عشق کا خوف ناول بھی اپلوڈ کروں گی، اور اس کے علاوہ بھی اس طرح کے بہت خوبصورت ناولز میری لسٹ میں موجود ہیں، تو میں وہ تمام ناولز اس چینل کے اوپر ضرور اپلوڈ کروں گی۔ آپ سب دعا کیجئے گا کہ چینل ضرور مونیٹائز ہو جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں عشق کا شین ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ حق نگر میں بی اے کرنے والے نوجوانوں کی تعداد بہت کم تھی، شاید اتنی کم کہ انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا۔ انہی میں سے ایک اسد علی تھا۔ اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی تھی، مگر بہرحال گریجویٹ تو تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ گریجویشن کرتے ہی اسے بہت اچھی سرکاری ملازمت مل جائے گی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ سرکاری ملازموں کے کیسے عیش ہوتے ہیں، تو سرکاری ملازمت اس کا خواب تھا۔ 2 سال میں اس نے بے شمار درخواستیں ارسال کیں، اچھی خاصی تعداد میں انٹرویو بھی دیے، لیکن ملازمت نہ مل سکی۔ طبعاً وہ سیدھا سادھا تھا، چالاکی اور تیزی و تراری اس کی فطرت میں نہ تھی۔ پھر کسی نے اسے بتایا کہ نوکری میرٹ پر نہیں سفارش پر ملتی ہے، اور سفارش جتنی بڑی ہو کام اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے، اور یہی نہیں محکمہ بھی ڈھنگ کا مل جاتا ہے، اور اس محکمے میں بھی اچھا مقام مل جاتا ہے، بشرطے کہ سفارش ٹاپ کلاس ہو۔ مگر اس کی سفارش کرنے والا کون تھا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو چاچا زبیر کے سوا کوئی نظر نہیں آیا۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے میں چاچا زبیر سے بات کی۔ زبیر نے اس کی بات بڑے تحمل اور توجہ سے سنی۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ سفارش سیاسی لوگوں کی چلتی ہے؟ پر چاچا، میں تو آپ کے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں، اور آپ تو یہاں سے لاہور تک ہر طرح کے معاملات سنبھالتے ہیں۔ لیکن میرا تو کوئی سیاسی اثر و رسوخ نہیں، اور زیادہ تر سرکاری لوگوں سے تو ہماری چپل کش ہی رہتی ہے۔ تو مجھے کچھ نہیں ملے گا؟ اسد علی کے لہجے میں مایوسی تھی، شاید اس کے لہجے سے زبیر کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ تم دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ ہمارا بہت بڑا سیٹ اپ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں تمہیں بہت اچھی جاب دے سکتا ہوں۔ پر چاچا، مجھے تو سرکاری نوکری ہی کرنی ہے۔ اس سلسلے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک مشورہ دوں تمہیں؟ اسد علی متوقع نظروں سے اسے تکتا رہا۔ 2 سال تم نے ضائع کر دیے، اس دوران تم ایم اے بھی کر سکتے تھے۔ مگر اب اس کی کیا بات کرنی؟ اب ایسا کرو، ایم اے کی تیاری کرو اور اس کے ساتھ سول سروس کے امتحان کی تیاری کرو۔ اس میں تو بہت وقت لگے گا چاچا۔ جوان آدمی ہو، وقت کی کیوں پرواہ کرتے ہو؟ مگر اسد علی کم ہمت بھی تھا۔ یہ دونوں کام ہی بہت مشکل ہیں چاچا جی۔ مشکل کچھ نہیں ہوتا، بس بندے کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ مجھ سے اتنا انتظار نہیں ہوگا چاچا، اس نے کہا۔ در حقیقت وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے اتنی محنت نہیں ہوگی۔ سمجھنے کی کوشش کرو بیٹے، ابھی تمہیں ملازمت ملی بھی تو کلرک ہی کی تو ملے گی، اور کلرک بیچارہ تھوڑی بہت ترقی کر لے تب بھی مرتے دم تک کلرک ہی رہتا ہے۔ میں تمہیں وہ سمجھا رہا ہوں جو کاکا کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ کاکا نے یہی راستہ اپنایا تھا اور بہت بڑے افسر بنے۔ کس شان سے افسری کی انہوں نے، یہ دنیا جانتی ہے۔ کچھ بننا ہے تو تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ اسد علی بہت مایوس ہوا، یہ سب اس کے بس کا تھا ہی نہیں۔ اب اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، یہ کہ کوئی سیاسی آدمی تلاش کرے، مگر بڑے لوگوں میں وہاں چودھریوں کے سوا کوئی نہیں تھا، اور ویسے ان کی پارٹی کے کارکن بھی تھے۔ اس نے کچھ کارکنوں سے بات بھی کی اور انہوں نے بات آگے بھی بڑھائی، مگر آصف چودھری کی طرف سے کوڑا جواب آ گیا، جسے ووٹ دیا تھا اس سے مانگو، ہم پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ یہ کام اسد علی پہلے ہی کر چکا تھا، مگر حق نگر کے ایم پی اے کا کہنا تھا کہ ہم تو حزب اختلاف میں ہیں، اور وہ بھی بے حیثیت حزب اختلاف میں، ہمارے توسط سے تو تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسد علی حکمران پارٹی کے لوگوں کے پیچھے پڑا رہا۔ ایک کارکن کو جو چودھری عبدالستار تک رسائی رکھتا تھا، اس پر ترس آ گیا۔ اس نے چودھری سے اس کے لیے بات کی۔ چودھری ہر بات غور سے سنتا تھا اور کبھی کسی بات کو فوری رد عمل نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے کارکن مشتاق سے اسد علی کے بارے میں تمام معلومات حاصل کیں۔
میں دیکھوں گا کہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا۔ مشتاق نے یہ خوشخبری اسد علی کو سنا دی۔ اس کی امیدیں پھر سے تازہ ہو گئیں، مگر 6 ماہ گزر گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس دوران کاکا صاحب اپنی فیملی سمیت حق نگر شفٹ ہو گئے۔ اسد علی ہر دوسرے تیسرے دن مشتاق سے ملتا تھا اور مشتاق اس سے عاجز آیا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے چڑھ کر کہا، ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ یہ تمہارے کاکا صاحب اتنے بڑے آدمی بنتے ہیں، ان سے کہو اور دیکھو کہ کسی کام کے ہیں بھی یا نہیں۔ اسد علی کو بہت برا لگا۔ عبدالحق کے متعلق ایسا ویسا سننا اس کے لیے اپنے باپ کے بارے میں سننے کے برابر تھا، لیکن مجبوری تھی، ضرورت اپنی تھی اور اس کے لیے بہت بڑی ضرورت تھی۔ برداشت کر گیا۔ ذرا سوچو، کاکا صاحب کو چھوڑ کر چودھری صاحب سے اپنی ضرورت بیان کرتے ہو، اس میں تو کاکا صاحب کی بہت بے عزتی ہے، بلکہ ذلت ہے۔ اب اسد علی کی برداشت جواب دے گئی۔ ٹھیک ہے، اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ مشتاق نے سکون کا سانس لیا کہ جان چھٹی، اور اسد علی کی عبدالحق سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جانتا تھا کہ وہ بھی وہی کچھ کہیں گے جو چاچا زبیر نے کہا تھا، اور وہ اس کے لیے قابل عمل تھا ہی نہیں، سو وہ صبر کر کے بیٹھ گیا۔ اور اب 1.5 ماہ پہلے مشتاق خود اس کے پاس آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری بن گئی ہے اسد۔ اسد علی تو بھوچنکا رہ گیا۔ کیا ہوا مشتاق بھائی؟ بڑے چودھری صاحب نے مجھے بلایا تھا اور تمہارے بارے میں بات بھی کی۔ اسد علی کی حیرت کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ میں انہیں یاد تھا؟ ہمارے چودھری صاحب کبھی کوئی بات بھولتے نہیں، مشتاق نے فخریہ لہجے میں کہا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ اسد علی ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ کہہ رہے تھے تمہیں بہت اچھے محکمے میں بہت اچھی ملازمت دلوائیں گے۔ اسد علی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، مگر ان کی ایک شرط ہے۔ اسد علی کا جوش سرد پڑ گیا۔ وہ اس قابل کہاں تھا کہ کوئی شرط پوری کرتا؟ پھر بھی اس نے مرے مرے لہجے میں کہا، بتاؤ تو۔ تمہاری سفارش لے کر خود کاکا صاحب کو چودھری صاحب کی حویلی جا کر ان سے بات کرنا ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کمال ہے، نوکری نہیں دلوا سکتے پر تمہارے کاکا صاحب اتنا سا کام تو کر سکتے ہیں۔ اس میں تو ان کی بے عزتی ہے۔ اب تم جانو اور کاکا صاحب جانے، چودھری صاحب کی یہی شرط ہے۔ مشتاق کے لہجے میں بے رخی در آئی۔ اسد علی چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، اور اس کے بعد بھی مجھے نوکری نہیں ملی تو؟ مشتاق برہم ہو گیا۔ آئندہ ایسی بات کی تو تھپڑ مار دوں گا۔ بڑے چودھری صاحب وعدہ کریں تو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ اسد علی جانتا تھا کہ کاکا صاحب اس پر بہت شفقت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہر روز وہ ارادہ کرتا اور جب عمل کا وقت آتا تو اس کا حوصلہ جواب دے جاتا۔ اسی کیفیت میں 1 ماہ گزر گیا۔ تب ایک دن اسے نور الحق کا خیال آیا۔ ہاں، یہ کام تو کیا جا سکتا ہے، اس نے دل میں سوچا، اور شاید اس طرح سے میرا کام بھی ہو جائے۔ وہ اسکول کی چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ نور الحق اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا تو گیٹ پر اسے اسد چاچا نظر آ گئے۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ اسد علی نے سلام کا جواب دیا اور بولا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نور الحق نے اپنے دوستوں سے کہا، تم لوگ جاؤ، میں اسد چاچا کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ دونوں چل دیے۔ راستے میں اسد علی نے اپنی بات شروع کی۔ بات یہ ہے نور الحق کہ میرا ایک کام ہے جو صرف کاکا صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ نور الحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو آپ بابا جان سے بات کریں۔ میں نہیں کر سکتا، تم ان سے بات کرو۔ میں کیا کہوں انہیں؟ ان سے کہنا کہ میرا ایک کام ہے جو انہیں کرنا ہے۔ یہ تو میں کہہ دوں گا، نور الحق نے نہایت اطمینان سے کہا۔ صرف کہنا نہیں ہے، ان سے پکا وعدہ لینا ہے کہ وہ میرا یہ کام ضرور کریں گے۔ یہ بات آپ ان سے کہہ دیں۔ میری وہ بات نہیں جو تمہاری ہے، تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ سب یہی سمجھتے ہیں، بس مجھے معلوم ہے کہ بابا جان مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتے۔ نور الحق نے دل میں سوچا، وہ تمہاری بات نہیں ٹال سکتے، بس تمہیں ان سے پکا وعدہ لینا ہے۔ میں کوشش کروں گا، نور الحق نے بے دلی سے کہا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ بابا جان اس کی بات مانیں گے۔ کوشش نہیں، بس یہ کام کرنا ہے۔ نور الحق نے بے بسی سے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسد علی نے گھر تک اسے چھوڑا اور پھر واپس چلا گیا، اور اب وہ نتیجے کا منتظر تھا۔
نور الحق نے اس پر بہت سوچا مگر عبدالحق سے بات کرنے کی اسے ہمت نہیں ہوئی۔ صرف عبدالحق سے دور نہیں ہوا تھا بلکہ اس سے ڈرنے بھی لگا تھا۔ ادھر سکول میں اس کی خوشی پوری ہو گئی تھی۔ سر اکرام نے خود ہی اپنا تبادلہ کرا لیا تھا اور وہ شہر ہی چھوڑ گئے تھے۔ اس پر اسے خوشی اس بات کی بھی تھی کہ بابا جان اس معاملے میں ہار گئے تھے۔ اپنی اس سوچ پر اسے شرم بھی آئی۔ بھلا کوئی بیٹا اپنے باپ کے ہارنے پر خوش ہوتا ہے؟ مگر پھر اس نے سوچا یہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ امی سے بات کرنا مناسب رہے گا۔ ویسے تو جانتا تھا کہ یقینی کامیابی کے لیے اسے دادی سے بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کی بات بابا جان کبھی نہیں ٹال سکتے تھے، مگر غور کرنے کے بعد اس نے اس خیال کو دل سے نکال دیا۔ یہ درست تھا کہ وہ اسد چاچا کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کے کام کے لیے بابا جان کو رضامند کرے، اور دادی یہ کام بآسانی کر دیتی، لیکن دادی سے وہ اس طرح بات نہیں کر سکتا تھا جیسے امی سے کر لیتا۔ دادی پر تو وہ یہ بھید کھولنا ہی نہیں چاہتا تھا، ورنہ دادی بابا جان کو ڈانٹتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بابا جان کو احساس دلایا جائے تب وہ اس سے محبت کریں۔ یہ تو محبت مانگنا ہوا، اور وہ مانگے کیوں جبکہ یہ اس کا حق ہے۔ دوسرے یہ کہ دادی سے بات کرنے کے بعد اس کا کام ہوتا تو وہ دادی کی محبت اور احترام کی وجہ سے ہوتا جو بابا جان کے دل میں ان کے لیے تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ بابا جان یہ کام اس کی محبت میں کریں۔ اسے کم از کم یہ اطمینان تو ہو جائے کہ بابا جان بہت زیادہ نہ صحیح کچھ تو محبت کرتے ہیں اس سے۔ سو اس نے ارجمن سے بات کی، لیکن اسے احساس نہیں ہوا کہ اس نے شکایت سے شروعات کی ہے۔ امی باہر سب یہی کہتے ہیں کہ بابا جان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس نے کہا۔ ارجمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بابا جان دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس نے مزید کہا۔ تو یہ سچ بھی ہے، ارجمن بولی، مگر امی صرف تم ہی ہو جسے یہ بات معلوم نہیں، باقی تو دنیا کے سب لوگ جانتے ہیں، ارجمن نے کہا اور پیار سے اس کے رخسار کو تھپ تھپایا۔ اپنے بابا جان کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو؟ امی بابا جان ہر ایک کا کام کروا دیتے ہیں، ہے نا؟ کام کرانے والا تو اللہ ہے بیٹے۔ ہاں تمہارے بابا کوشش کرتے ہیں سب کے لیے۔ ٹھیک ہے امی، تو میرا بھی ایک کام ہے، بابا جان کوشش کریں گے اس کے لیے۔ ارجمن ہنسنے لگی۔ ابھی تم اتنے چھوٹے ہو، تمہارا تو ہر کام انشاءاللہ میں ہی کر دوں گی۔ جی نہیں، وہ بابا جان ہی کر سکتے ہیں۔ ایسی بات ہے؟ ارجمن سنجیدہ ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا، آپ یہ بتائیں بابا جان منع تو نہیں کریں گے؟ ارجمن سوچ میں پڑ گئی۔ چھوٹا سا بچہ جانے کیا فرمائش کرنے والا ہے، اس نے سوچا۔ دل میں شکایت بیٹھ گئی ہے، سمجھتا ہے کہ آغا جی اس سے بالکل محبت نہیں کرتے۔ تو ایسا نہ ہو اس کی فرمائش آزمائش ہو آغا جی کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے بہت سوچ سمجھ کر بولنا ہوگا۔ دیکھو بیٹا، اس نے کہا، بہت سے کام ایسے ہیں جو تمہارے بابا جان کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے۔ ایسے کسی کام کے لیے تو وہ کسی کو بھی انکار کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے انہیں انکار کرتے ہوئے۔ میں نے بھی دیکھا ہے امی، نور الحق نے جلدی سے کہا۔ ارجمن نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بابا جان نے دادی کو بھی منع کر دیا تھا۔ کب؟ جب وہ سر اکرام کو سکول سے نکلوانے جا رہی تھیں۔ ارجمن پریشان ہو گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ بیٹے کے ننھے سے دل میں شکایات کی پھانس چبھ گئی ہے اور بہت گہرائی میں اتر گئی ہے۔ اسے نکالنا بہت ضروری ہے، مگر کیسے نکالی جائے؟ پھانس نکالنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور پھر گہرائی تک اتر جانے والی پھانس ابھی نہیں نکالی گئی تو ساری عمر اذیت دیتی رہے گی۔ کیا کروں؟ کیا ہو گیا ہے امی؟ آپ بھی میری بات نہیں سن رہی؟ نور الحق نے شکایت کی۔ ارجمن نے اسے لپٹا کر خوب پیار کیا۔ بہت بدگمانی کرنے لگے ہو تم، بہت بری بات ہے۔ اب مجھ سے بھی بدگمانی کرو گے؟ آپ میری بات کا جواب دیں نا۔ دیکھو، جو کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، جس میں بھلائی نہ ہو، وہ تو تمہارے بابا جان کبھی نہیں کریں گے، کسی کے لیے بھی نہیں کریں گے، تمہاری دادی کے لیے بھی نہیں۔ میرا کام ایسا نہیں ہے۔ تو پھر تمہارے بابا جان کبھی انکار نہیں کریں گے، ارجمن نے بے حد اعتماد سے کہا۔ تو آپ بابا جان سے بات کریں، ان سے کہیں۔ ارجمن نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھ سے نہ کہو، خود اپنے بابا جان سے کہنا، پھر دیکھ لینا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔
نور الحق ہچکچا رہا تھا۔ نہیں نور الحق، بات تو تمہیں ہی کرنی ہوگی، ارجمند نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور بات ختم کر دی۔ نور الحق ابھی سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ اتوار کی دوپہر کی پہلی مجلس کے لیے عبدالحق نے خاص طور پر بلیک بورڈ کا بندوبست کیا تھا اور چاک کا ڈبہ بھی رکھ لیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ ان چیزوں کی بھرپور افادیت سامنے آئی۔ ارجمند نے بھی کھانے کے سلسلے میں بڑی محبت سے اہتمام کیا تھا۔ کچھ اس پر نور محفل کا فیض تھا کہ ہر چیز نہایت خوش ذائقہ اور لذیذ بنی تھی۔ سب لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر 15 منٹ کے وقفے کے بعد مولوی صاحب نے حسب معمول دعا کرائی اور اللہ سے ہدایت اور رہنمائی طلب کرتے ہوئے گمراہی سے بچانے کی التجا کی۔ پھر وہ حاضرین سے مخاطب ہوئے۔ یہ ہماری اپنی نوعیت کی ایک منفرد اور پہلی محفل ہے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے ذریعے ہم پر قرآن کو سمجھنے کے اور زیادہ بے شمار دروازے کھلیں گے۔ یاد رکھو، اچھا خیال بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے چوتھے پارے کی پہلی آیت سے اخذ کرتے ہوئے ایک مضمون کو منتخب کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس آیت مبارکہ پر بھی غور کیا ہوگا۔ نیکی کے بارے میں قرآن میں جستجو بھی کی ہوگی اور جو ایسا نہیں کر سکے وہ بھی انشاءاللہ فیض پائیں گے۔ اجتماعی کوشش کا یہی تو فائدہ ہے۔ اور اب جس کے پاس کچھ بھی ہو وہ بتائے۔ عبید صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ مجھے اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی 2 آیات پر اللہ کی طرف سے غور کرنا نصیب ہوا ہے حضرت، انہوں نے بے حد احترام سے کہا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں اس محفل کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو ان آیات کو اچھی طرح سمجھنا نصیب فرمائیں گے۔ عبدالحق کو خوشی ہوئی۔ عبید صاحب نے اسے پچھلی نشست میں بھی متاثر کیا تھا اور اب ثابت ہو گیا تھا کہ اللہ ان پر خاص کرم فرما رہا ہے۔ خود عبدالحق نے بھی یہی 2 آیات منتخب کی تھیں۔ مولوی مہر علی نے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ عبدالحق بلیک بورڈ کی طرف بڑھا۔ چاک کے ڈبے سے اس نے چاک نکالی اور بہت پاکیزہ خط میں بورڈ پر لکھنا شروع کیا۔ آپ سب ان آیات پر غور کریں، پھر ہم ان پر بات کریں گے، مولوی مہر علی نے کہا۔ عبدالحق بہت غور سے وہاں موجود لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا اور جو کچھ اس نے دیکھا اس کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث تھا۔ سب لوگوں کی نظریں بلیک بورڈ پر تھیں اور ہر چہرے پر غور و فکر کا تاثر تھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ہر شخص بساط بھر ان آیات پر غور کر رہا ہے۔ یہ لوگ تعداد میں کم تھے لیکن یہ طے تھا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، روشنی پھیلتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے کہا، اب ہمیں ان آیات پر بات کرنی ہے۔ کسی کو بھی جھجکنے کی ضرورت نہیں، ہم سب طالب علم ہیں تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو، بات سے بات نکلتی ہے اور بات سے بات کھلتی ہے۔ اگر تم کوئی کمزور بات کرو اور اس پر تبادلہ خیال سے کوئی اہم نکتہ اللہ کی رحمت سے ہم پر واضح ہو جائے، اس پر تمہیں اجر ملے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے عبد الرحمن نے زبان کھولی۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھے اور باقاعدگی سے قرآن پڑھنے والے تھے۔ اوپر والی آیت کا پہلا حصہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا، عبادت کر لینا نیکی کی حیثیت سے کافی نہیں۔ انہوں نے کہا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عبید صاحب نے کہا، جی ضرور۔ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نیکی کا مفہوم کیا ہے۔ نیکی بھلائی ہے، کسی نے جھجکتے ہوئے کہا، اور اللہ کے ہر حکم میں بھلائی ہے، کوئی اور بولا۔ تو نیکی اللہ کا حکم ماننا ہوا، یہ تیسری آواز تھی۔ لیکن اللہ کا حکم ماننے کے بھی تو آداب ہیں، عبید صاحب نے معترضانہ لہجے میں کہا۔ جی بے شک، عبدالحق نے ان کی تائید کی۔ نیکی کا اجر اللہ دیتا ہے، لیکن اس نے نیکی کے لیے شرطیں بھی عائد کی ہیں اور وہ ان کی درجہ بندی بھی کرے گا۔ مولوی صاحب جانتے تھے کہ یہ بات وہاں اکثریت کی سمجھ سے بالا تر ہوگی، لہٰذا انہیں بات کو آگے بڑھانا تھا۔ کوئی مثال دو۔ نماز نیکی ہے، عبدالحق نے کہا، لیکن جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جائے اسے اللہ اپنے لیے نہیں مانتا، جبکہ نماز تو اللہ ہی کے حکم پر اور اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے فرمائیں گے کہ اس کا اجر ان سے لے لو جنہیں دکھانے کے لیے یہ پڑھی تھی۔ عبید صاحب بولے۔ یہ سن کر بیشتر لوگوں کے جسموں میں واضح طور پر تھر تھراہٹ نظر آئی۔ اور یہ بات ہر نیکی کے لیے ہے، عبید صاحب نے مزید کہا۔
نہیں، میرے خیال میں یہ بات نہیں، مولوی مہر علی نے پرخیال لہجے میں کہا۔ کیسے؟ عبید صاحب نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جو کچھ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں یعنی عبادات، یہ میرے خیال میں صرف انہی کے لیے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، لیکن میرا بھی یہی خیال ہے، عبدالحق نے کہا۔ نماز، اذکار، تسبیحات اور حج یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے کچھ بھی دکھاوے کے لیے کرے گا تو نہ وہ نیکی ہوگا اور نہ اسے اللہ سے اس کا اجر ملے گا۔ ہاں، وہ چاہے تو وہ دے بھی دے، کیونکہ وہ دلوں کا حال اور نیتیں بھی جانتا ہے، اور جو چاہے کرتا ہے اور جسے چاہے عطا کرتا ہے، لیکن یہ تنبیہ اس کی ہے کہ دکھاوا نہ کرو۔ اور جو کچھ بھلائی نیکی انسانوں کے لیے کی جائے تو اس کا اجر اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مگر صرف دنیا میں، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ بات نیکی کی ہو رہی ہے، یہ کہ نیکی کیا ہے، عبید صاحب نے کہا۔ اللہ کی اطاعت میں خلوص دل سے کیا جانے والا ہر کام، عبید صاحب بولے۔ اس آیت کے حوالے سے میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا، عبید صاحب نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس آیت میں جس نیکی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے وہ اس تعریف سے بہت بہت زیادہ بڑی ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ عبد الرحمن نے ان سے پوچھا۔ واللہ عالم، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے، الا یہ کہ اللہ ہمیں سمجھا دے۔ میرے خیال میں قرآن میں جگہ جگہ نیکی کے لیے خیر کا لفظ آیا ہے جو بہت جامع اور وسیع مفہوم رکھتا ہے، مگر یہاں بر استعمال ہوا۔ عربی کا ذخیرہ الفاظ اتنا کثیر ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کے لیے دسیوں الفاظ ہیں، مولوی مہر علی نے کہا۔ مگر آپ کی بات میرے دل کو لگتی ہے عبید صاحب، لگتا ہے یہ سب نیکیوں سے بڑی نیکی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ غور کیا جائے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، کسی نے کہا۔ اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب سے بڑی نیکی اللہ سے محبت کرنا ہے، عبدالحق نے کہا۔ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ گویا ایمان کامل اللہ کی محبت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رہنمائی فرمائے۔ مجھے لگتا ہے کہ بات ایسے ہی ہے، مولوی مہر علی نے کہا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں جہاں خرچ کرنے کا ذکر ہے وہاں اللہ کی محبت کا حوالہ موجود ہے۔ تو اللہ کی محبت تو بہت بلند مقام ہے جو ہر کس و ناقص کے لیے نہیں، عبید صاحب نے کہا۔ ہم جیسے لوگ تو بس اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ کی خوش ندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے اور اس کی رضا کے لیے اس کے احکامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ اللہ کی رحمت تو بے پایاں ہے، اس سے اللہ نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ کی کریمی ایسی ہے کہ وہ کسی بندے کو کسی چیز سے بھی محروم نہیں رہنے دیتا۔ ہر ایک کو اس کی حیثیت، اہلیت اور بساط کے برابر ہر نیکی کا موقع ملتا ہے۔ یہ بات وضاحت طلب ہے، عبید صاحب بولے۔ سب لوگ بے حد توجہ سے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ جہاد کی مثال لے لیں، مولوی صاحب نے کہا۔ کیا کمزور، کیا طاقتور، کیا مرد اور کیا عورت، اللہ نے کسی کو بھی اس نعمت سے محروم نہیں ہونے دیا۔ ہر شخص اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق یہ عزت اور سعادت حاصل کر سکتا ہے، اور محبت کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرو، اس کا درجہ اللہ کی محبت کا ہی ہے، عبدالحق نے کہا۔ اور میرے خیال میں تو یہ آیت کریمہ اس طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اس کی ترغیب پر غور کیجئے۔ اسے بہت بڑی عظیم الشان نیکی کا آغاز اللہ بتایا ہے کہ پہلی چیز ایمان ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پھر ایمان کے معاملے میں ترتیب ہے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان، یہ آغاز ہے۔ پھر قیامت کے دن پر اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینے، اور اس کے بعد اللہ کے فیصلے اور جزا پر ایمان کہ وہ آپ کو جنت عطا فرماتا ہے یا جہنم۔ پھر فرشتوں پر۔ عبید صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، عبدالحق کہتے کہتے رکا۔ جی فرمائیے۔ قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، عبید صاحب کے لہجے میں بڑی عاجزی تھی۔ لیکن اللہ پر ایمان کے بعد آخرت پر ایمان کی کوئی بہت بڑی معنویت ہوگی، ورنہ آخرت تو سب سے آخر میں ہے، وہ تو انجام ہے۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، ہم اس سے رہنمائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شاید اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ آخرت کو اولیت دینے میں ہی فلاح ہے۔ دنیا میں 100 سال کی زندگی بہت اچھی، پرآسائش اور ہنسی خوشی گزار لی، اور دائمی زندگی میں جہنم ملا، تو اس سے بڑا خسارہ تو ممکن ہی نہیں۔
شاید ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر مطمئن نہ ہو جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی حساب لے گا اور ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ اگر وہ عمل قابل گرفت ہوا اور اللہ سب کو اس سے محفوظ فرمائے، برے اعمال کا پلڑا نیک اعمال پر بھاری ہوا تو ایمان کی وجہ سے بچت نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے ایمان کے لیے فرمایا ہے تو تقریباً ہر بار اس کے ساتھ نیک اور صالح ایمان کی تلقین فرمائی ہے۔ پھر یہ سوچیں کہ نفس تو ہمیں ہر پل گناہوں پر اکساتا ہے۔ اس کے مطالبے انہی چیزوں اور باتوں کے لیے ہوتے ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور نفس بہت طاقتور ہوتا ہے اور اس کی ترغیب سے لڑنا آسان نہیں۔ تو بچت اس میں ہے کہ آدمی ہر وقت آخرت کی فکر کرے اور آخرت کی طرف سے ڈرتا رہے۔ یہ چیز اسے تقویٰ کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس روز فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اپنے اعمال پر تو بخشش کم از کم ہم عام لوگوں کی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف ہی ہمیں بچا سکتا ہے، برے اعمال سے بھی اور ان کے برے نتائج سے بھی، کیونکہ اللہ متقیوں کے لیے دنیا میں بھی مہربان ہے اور آخرت میں بھی مہربان ہوگا۔ تو دنیا میں اپنے بے لگام نفس سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس یہی دو ہتھیار ہیں، اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف، اور ہر چیز اللہ پر ایمان سے مشروط ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں یہی دو چیزیں سب سے پہلے بیان کی گئی ہیں۔ واللہ عالم۔ الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی، عبید صاحب بولے۔ اور آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، پھر اللہ کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان، یہاں بھی معاملہ حسن ترتیب کا ہے۔ پیغمبروں پر ایمان لانے سے پہلے کتاب پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کے مطابق ہی تو تعلیم دیتے ہیں، اور کتاب پر ایمان لانے سے پہلے فرشتوں پر ایمان لانا ہوگا جو کتاب کو پیغمبروں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کتاب پر ایمان کے بغیر انسان پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر کیسے مان سکتا ہے، اور فرشتوں پر ایمان کے بغیر کتاب کو اللہ کی کتاب کیسے مان سکتا ہے؟ انہی وجوہات کے تحت تو لوگ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو بشر کا کلام قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے، اور پیغمبر کو اللہ کا رسول نہیں مانتے کہ یہ تو ہم جیسا عام انسان ہے۔ بے شک سمجھ میں آتا ہے کہ یہی حسن ترتیب ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ اور پھر آگے اللہ نے نیکی کے لیے اشارہ دیا کہ وہ اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی محبت میں مال دو، مال اس لیے کہ آدمی کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، لیکن محبت تو آدمی اپنے بیوی بچوں سے بھی بہت کرتا ہے، عبید صاحب نے کہا۔ بے شک اس بار مولوی صاحب بولے، لیکن وہ اور دوسرے رشتے ناتے اللہ نے آدمی کو ذاتی طور پر عطا فرمائے ہیں، وہ انہیں کسی دوسرے کو نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے۔ کسی کو بیٹا بنا لینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اور نہ ہی بیٹے کو ناراض ہو کے آگ کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ ایک بیٹا نہ رہے۔ اور مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، آدمی کے پاس امانت ہے اور جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ خرچ کرنے کے لیے ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے کسی کو ایسا عطا فرمایا جو دوسروں کے ساتھ بانٹا جا سکتا ہے، اسے بانٹنے کا بڑا اجر ہے۔ کسی شخص کو محبت میں بانٹو تو بھی اس کا اجر ہے، لیکن اللہ کی محبت میں، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایسا کرو تو وہ عظیم الشان نیکی ہے، اور اس کا اجر عظیم ہے انشاءاللہ۔ جی میں سمجھ گیا، عبید صاحب نے کہا۔ دوسرے لوگوں نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں پتر عبدالحق، مولوی صاحب نے عبدالحق سے کہا۔ تو یہاں ترتیب میں رشتہ دار سب سے پہلے ہیں، اور رشتوں میں سب سے پہلے گھر کے رشتے ہیں، ماں باپ، بیوی بچے۔ سورہ بقرہ ہی کے 27ویں رکوع میں ہے، یعنی جو تمہارے پاس ضرورت پوری کرنے کے بعد زائد ہے۔ رشتہ داروں میں بھی ترجیحات کا تعین ہے، پہلے سب سے قریبی رشتہ دار اور آخر میں دور کے رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین۔ مسکین وہ جن کی آمدنی ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے، پھر مسافر ہیں جو سفر میں پھنس گئے ہیں اور واپسی کے لیے ان کے پاس زیادہ راہ نہیں، پھر مانگنے والے ہیں جو آپ سے سوال کرتے ہیں، پھر گردنیں چھڑانے میں خرچ کرو، اس سے مراد غلام ہے۔ غلام کو خرید کر آزاد کرنے کا بڑا اجر ہے، مگر اب تو غلام نہیں ہوتے۔ حاضرین میں کسی نے اعتراض کیا، بالکل، لیکن قیدی ہوتے ہیں جن پر جرمانہ عائد ہوتا ہے اور وہ اسے ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اسی وجہ سے رہائی نہیں پا سکتے۔ ان کا جرمانہ ادا کر کے انہیں رہائی دلا دو۔ پھر وہ لوگ جو مقروض ہیں، قرض بہت بڑی مصیبت ہے۔ مقروض قرض ادا کرنے کے قابل نہیں اور قرض خواہ کسی بھی وجہ سے اس پر زبردست دباؤ ڈال رہا ہے، یہ حالت بھی غلامی ہی جیسی ہے۔ اس کا قرض ادا کرو، اس بوجھ سے اور خوف سے اسے نجات دلا دو۔
مولوی صاحب نے وضاحت کی، مختصر یہ کہ ایمان کے بعد اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرنا عظیم الشان نیکی ہے۔ عبدالحق نے کہا، اس کے بعد ہے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور جو آیت کے شروع میں ہے کہ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ عبد الرحمن نے کہا، تو کیا یہاں بات نماز کی نہیں ہو رہی؟ کچھ دیر خاموشی رہی۔ عبدالحق سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، پھر اس نے سر اٹھایا۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، شاید یہ بے ترتیب نماز کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرنا عظیم الشان نیکی ہے۔ میرا خیال ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو پتر عبدالحق، مولوی صاحب نے کہا۔ آیت کے آغاز میں جس نماز کا ذکر ہے وہ شاید یہ ہے کہ جب جی چاہا نماز پڑھ لی، ورنہ چھوڑ کر بھول کر بیٹھے رہے۔ نماز کے لیے تو اللہ نے جہاں بھی تلقین فرمائی ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر باقاعدگی سے بلا تاخیر، بغیر کسی التوا کے نماز پڑھنا اور اس سلسلے کو جاری اور قائم رکھنا، اور یہاں بھی نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ جی ہاں، اور زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، عظیم الشان نیکی ہے کہ مستحقین اور ضرورت مندوں کے کام آتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال کو پاک کر کے اللہ کا تحفظ عطا کرتی ہے، عبدالحق نے کہا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنے عہد کو پورا کرنے کو عظیم الشان نیکی کہا ہے۔ جب ہم کسی سے کوئی پکا وعدہ، کوئی عہد کر لیں تو اسے ہر حال میں مکمل طور پر پورا کریں۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں چوں چراں کی گنجائش نہیں، بس سنو اور مان لو۔ مولوی مہر علی بولے، اور یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے لیے ہے۔ تو عام حالات میں تو یہ گستاخی ہوگی کہ کسی حکم کی وجہ پوچھی جائے، لیکن ہم لوگ طالب علم ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اکٹھا ہو کر کوشش کرتے ہیں، اس لیے یہ سوال نہیں ہے، دراصل غور و فکر کی کوشش ہے۔ پوچھنے والا گھبرا گیا، شرمندہ اور خوف زدہ تھا۔ جی میرا یہی مطلب تھا مولوی صاحب، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح اللہ کے حکم پر حجت کریں اور اس سے منہ موڑیں، اور اسی لیے ہم سب سے پہلے شیطان کے شر سے اللہ کی امان مانگتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا۔ پھر ایک گہری سانس لی۔ واللہ عالم، میں غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات واقعی بہت اہم ہے۔ جو شخص روبرو موجود شخص سے عہد شکنی کر سکتا ہے، جس میں فوری طور پر پکڑے جانے کا اور لڑائی جھگڑے تک کا احتمال ہے، وہ اللہ کے عہد کو کیا خاطر میں لائے گا؟ اور اللہ سے کیا ہوا عہد بہت اہم ہے۔ میرا اشارہ میثاق ازل کی طرف ہے، اس کی تفصیل پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کریں گے، ان کے توسط سے نازل ہونے والی کتابوں اور شریعت پر عمل کریں گے۔ اور سورہ بقرہ میں ہی 5ویں رکوع کی پہلی آیت عہد کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ عبدالحق نے کہا، اس میں اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنی عنایتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں جو انہوں نے اس سے کیا، اور وہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، یعنی آخرت میں انہیں نوازے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے کئی جگہ اعلان فرمایا کہ وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بالکل درست، مولوی صاحب نے کہا۔ پھر وہ حاضرین سے مخاطب ہوئے، کچھ اس کی اہمیت سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی مولوی صاحب، جزاک اللہ۔ کئی آوازیں ابھریں، اور آیت مبارکہ میں آخری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو تنگ دستی میں، جسمانی تکالیف میں اور حالت جنگ میں صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، یعنی ایسی صورتحال میں اللہ سے دعا کرتے اور رجوع کرتے ہیں، اس کی مدد کی امید رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے ہی انہیں لذت حاصل ہوگی، اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، اور آخر میں اللہ نے اس عظیم الشان نیکی کے انعام کی خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ یہی لوگ صحیح معنوں میں ایمان والے اور متقی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب محض مسلم ہیں، مومن نہیں۔ ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے، ایمان ہمارے اندر نہیں اترا ہے، اور ایمان تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ یہی بات تقویٰ کے لیے ہے کہ وہ بندے کے بس کی بات نہیں، اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، تم اس طرح سے نیکی کرو گے تو میں تمہیں سب سے بڑی یہ 2 نعمتیں، دولتیں عطا فرماؤں گا، ایمان اور تقویٰ۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ ہمیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی نعمتوں میں
خلوص دل سے بہت اچھی طرح عمل کرنا نصیب عطا فرمائے۔ اس پر سب نے بلند آواز میں آمین کہا۔ میں ایک تجویز پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا، عبید صاحب نے کہا۔ جی ضرور، مولوی صاحب بولے۔ ہم سب کو آج کی اس گفتگو اور اس آیت مبارکہ پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے تاکہ یہ سب کچھ ہمارے اندر اتر جائے۔ اس لیے دوسری آیت مبارکہ پر اگلی نشست میں غور کیا جائے۔ مولوی صاحب نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ بہت اچھی تجویز ہے، اور ویسے بھی عصر کی اذان میں بس 10 منٹ رہتے ہیں۔ ہمیں عصر کی تیاری کرنی ہے، اس لیے بس اب دعا کر لیتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے دعا کرائی۔ سب سے پہلے کوتاہیوں اور بے خبری پر استغفار، پھر اللہ کا شکر کہ اس نے سب کو جمع ہو کر یہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر یہ دعا کہ اللہ تمام حاضرین کو قرآن فہمی کے معاملے میں آگے بڑھنا نصیب فرمائے۔ ارجمند کو نور الحق کی طرف سے بڑی تشویش تھی۔ وہ عبدالحق سے مسلسل بدظن ہو رہا تھا، اور یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اب یہ سلسلہ رک جائے۔ چنانچہ اس رات اس نے عبدالحق سے اس سلسلے میں بات کی۔ یہ تو بہت بری بات ہے، عبدالحق کے لہجے میں پریشانی تھی۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ وہ بہت چھوٹا ہے ابھی، ارجمند نے کہا۔ اتنی بڑی باتیں ابھی اسے سمجھائی نہیں جا سکتی۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ شکایت اس کے اندر گہرائی میں اتر گئی ہے۔ بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ یہ ضروری تو نہیں سمجھا تو اس کی شخصیت پر اثر پڑے گا۔ میرا خیال ہے شکایتیں تو اسے پہلے سے بھی تھیں۔ اسکول ٹیچر والی بات کھلی تھی، اس لیے باقی شکایتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ مگر میں نے ایسا کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ یہاں آنے کے بعد آپ اس سے بالکل ہی دور ہو گئے۔ یہاں آپ نے اسے بالکل وقت نہیں دیا۔ تم بھی شکایت کر رہی ہو؟ میں شکایت نہیں کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں تاکہ آپ صورتحال کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو میں قرآن فہمی کی مجلس ترک کر دوں بیٹے کے لیے؟ عبدالحق کا لہجہ بہت سخت تھا۔ ارجمند دہل گئی۔ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے کہ میں کبھی ایسا سوچوں بھی۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں۔ تو پھر؟ عبدالحق کا لہجہ اب بھی کڑا تھا۔ جو کہوں گی اسے سن کر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میری ناراضگی کی پرواہ نہ کرو، تم کہو۔ وہ لہجہ ایسا تھا کہ اس کے بعد ارجمند کے لیے کچھ کہنا ناممکن تھا، لیکن یہاں بات بیٹے کی شخصیت، اس کے مستقبل کی تھی۔ اس نے کہا، آپ کی ایک مصروفیت مجھے غیر ضروری لگتی ہے۔ وہ بھی بتا دو۔ آپ کو کتابوں کی دکان پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے آپ ناشکرا پن کر رہے ہیں۔ عبدالحق سوچ میں پڑ گیا۔ ارجمند کبھی کسی بات پر اصرار نہیں کرتی تھی، بحث کی تو نوبت ہی نہیں آنے دیتی تھی، مگر آج معاملہ مختلف تھا، اور شاید ایسا نور الحق کی محبت کی وجہ سے تھا، اور وہ نور الحق سے محبت کرتی تھی۔ اس کی سگی ماں نہ ہونے کے باوجود تو در حقیقت یہ اس کی محبت تھی، اس کا احسان تھا اس پر۔ اور مولوی صاحب کی دکان پر ملازمت کرنا اس کے اپنے خیال میں اس کی ضرورت تھی، لیکن اس ضرورت کے بارے میں وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات تو وہ حمیدہ کے بے حد اصرار پر بھی اسے کبھی نہ بتاتا، مگر اب ارجمند کو بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ میری ضرورت ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ارجمند چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ آپ کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ارجمند، عبدالحق نے دل میں سوچا۔ اس نے پوچھا نہیں کہ کیوں اور کیسے، بس سنا اور مان لیا۔ مگر میں تمہیں بتاؤں گا ضرور، اس نے کہا۔ تم جانتی ہو ارجی کہ میں حج سے کیسے محروم ہوں، اور مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہے۔ میں اپنی جہالت میں یہ نہ سمجھ سکا کہ حج کا موقع کسی کے توسط سے بھی ملے۔ دراصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے گھر اس کے اذن کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ مجھے سعودی حکومت کے مہمان کی حیثیت سے حج کا موقع ملا، اور میں نے یہ سوچ کر اسے ضائع کر دیا کہ میں تو اپنے وسائل سے بھی جا سکتا ہوں، اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو بھیج دوں جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اللہ کے بلاوے کو رد کر رہا ہوں۔ اللہ کو یہ بات بری لگی۔ اپنے طور پر خود کو خوب ٹٹولنے کے بعد مجھے نہیں لگا کہ میں نے غرور اور تکبر کی وجہ سے ایسا کیا، لیکن اپنے باطن کو میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں مجھ پر اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ کیسے کیسے کوشش کی میں نے، تم تو جانتی ہو۔ توبہ استغفار بھی کیا، مگر قبولیت نہیں ملی، معافی نہیں ملی۔ ایک بات کہوں؟ ارجمند نے کہا۔ عام طور پر وہ قطع کلامی کرتی نہیں تھی۔ عبدالحق کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاید یہ غرور اور تکبر کی بات نہیں، اللہ کے بلاوے پر انکار کرنا۔ عبدالحق نے اسے پوری بات نہیں کرنے دی۔
ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچا، میری سمجھ میں آیا کہ اللہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت اور نعمت کے لیے آپ کو نہایت عزت کے ساتھ بلائے اور آپ انکار کر دیں، چاہے کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ یہ تو کفران نعمت ہے، بدتمیزی اور گستاخی ہے۔ مجھے تو فوراً ہاں کہنا چاہیے تھا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بڑی آزمائش ہو آپ کے لیے، اور یہ طے ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا۔ بہرحال مجھے خیال آیا کہ اللہ مجھے بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے، مگر میں ان سے حج نہیں کر سکوں گا، تو میں نے اللہ سے نہایت پاکیزہ رزق کی دعا کی، اور مجھے خیال آیا کہ میں عام لوگوں کی طرح محنت کروں، چھوٹی سی ملازمت کروں اور وہ پیسہ جمع کرتا رہوں۔ اس لیے میں نے مولوی صاحب کی دکان پر ملازمت کی، اصرار کر کے ملازمت لی اور ان سے تنخواہ ان 2 لڑکوں کے برابر مقرر کروائی جو ان کی دکان پر کام کرتے ہیں۔ وہ میں الگ جمع کر رہا ہوں، یہ ہے میری ضرورت۔ اور سچ پوچھو تو کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی اجنبی شہر میں جا کر مزدوری کروں، جہاں مجھے کوئی پہچانتا نہ ہو۔ وہ خون پسینے کی کمائی ہوگی، شاید اللہ اسے قبول فرما لے، مگر تم لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ارجمن سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں اللہ سے آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں آغا جی، اور انشاءاللہ ایک دن آپ حج کرنے جائیں گے، لیکن آپ کی یہ سوچ اور یہ کوشش مجھے بہت اچھی لگی، کاش اللہ بھی اسے پسند فرمائے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ملازمت آپ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ میں نور الحق کے لیے کیا کروں؟ اس کا بھی تو مجھ پر حق ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، یہ تو اس پر ظلم ہے۔ اس کی ایک صورت نکل آئی ہے، ارجمند نے کہا۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نور الحق کا کوئی کام ہے جو آپ کرا سکتے ہیں؟ عبدالحق نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ نور الحق کا کوئی کام؟ جی مجھ سے یہی کہا ہے اس نے، ننھا بچہ ہے، وہ کام آپ کرا دیں گے تو اسے آپ کی محبت پر یقین آ جائے گا۔ میں تو تجسس سے بے حال ہو رہا ہوں، اتنے چھوٹے بچے کو کیا کام ہو سکتا ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے اس سے کہا کہ اسے خود آپ سے بات کرنی ہوگی، تو اس سے کہو کہ مجھ سے بات کر لے۔ اگلے روز دوپہر کو دکان سے نکلنے سے پہلے عبدالحق نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب آج مجھے آدھے دن کی چھٹی دے دیں۔ تم مجھے شرمندہ کرتے ہو پتر، مولوی صاحب نے شکایتی لہجے میں کہا۔ نہیں مولوی صاحب، میں آپ سے تنخواہ لیتا ہوں اور میرے لیے اس تنخواہ کی بہت اہمیت ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میں تو آپ کی نوکری کر رہا ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر چھٹی نہیں کر سکتا۔ آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ مولوی صاحب بے بسی سے اسے دیکھتے رہے، پھر ان سے کچھ کہا تو نہیں گیا، البتہ انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ نماز کے بعد عبدالحق گھر گیا، یہ اس کا معمول تھا، مگر ہر روز وہ کھانا کھا کر 10-15 منٹ آرام کرتا اور پھر گھر سے نکل آتا۔ یہی وجہ تھی کہ نور الحق سے یا تو اس کی ملاقات ہوتی ہی نہیں تھی یا بس چند منٹ کا آمنا سامنا ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج نور الحق سے بات ہو جائے، اس نے ارجمن سے کہا۔ آج میں دکان پر نہیں جاؤں گا، اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے آپ سے بات کرنے کی۔ آج اسے حوصلہ دو، اب میں ہر روز تو چھٹی نہیں کروں گا۔ ارجمن نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ نور الحق آیا تو ارجمن نے اس سے کہا، آج تمہارے بابا جان شام تک گھر پر ہی ہیں، یہ موقع اچھا ہے، ان سے بات کر لو۔ نور الحق نروس نظر آنے لگا۔ آپ بات کر لیں نا امی۔ نہیں بیٹے، بات تو تمہیں ہی کرنی ہے، اور اپنے محبت کرنے والے بابا جان سے بات کرنے میں جھجک کیسی؟ نور الحق کی آنکھوں میں اسد علی کا چہرہ پھر گیا۔ بات نہ کرنے کا مطلب ان کے سامنے شرمندگی تھا۔ کل ہی تو وہ سکول آئے تھے، اسے یاد دلانے کہ ان کا کام اس نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن وہ اتنا نروس تھا کہ اس سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ پھر بالآخر وہ ہمت کر کے عبدالحق کے پاس چلا ہی گیا۔ عبدالحق آرام کر رہا تھا، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ آؤ بیٹے آؤ بیٹھو، اس نے کہا۔ نور الحق کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عبدالحق کو پہلی بار احساس ہوا کہ ان دونوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے۔ اس سے بڑے اعتماد سے مان سے فرمائش کرنے والا نور الحق جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ وہ نروس تھا اور لگتا نہیں تھا کہ وہ اس سے بات کر سکے گا۔ ارے اتنی دور کیوں بیٹھے ہو؟ عبدالحق نے فاصلہ بانٹنے کی کوشش کی۔ یہاں میرے پاس آؤ، میرے قریب، اور اس نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور لپٹا لیا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ نہیں ابا جان، آپ ملتے ہی کب ہیں؟ اکلوتے بیٹے کی شکایت سے عبدالحق کا دل کٹنے لگا۔ بس بیٹے، کچھ بہت ضروری کاموں میں الجھ گیا ہوں، تم سے دور ہو کر خوش تو نہیں رہتا ہوں۔ اب کچھ کروں گا، وقت نکالوں گا۔
نور الحق نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش رہا۔ اپنے بابا جان سے کبھی ناراض نہ ہونا، یاد رکھنا میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں۔ سچ بابا جان؟ نور الحق کا لہجہ یقین سے محروم تھا۔ تمہارے بابا جان جھوٹ کبھی نہیں بولتے، عبدالحق نے کہا اور اس کے رخساروں کو بوسوں سے بھگو دیا۔ جو کام لفظ نہیں کر سکے تھے وہ کام بوسوں نے کر دکھایا۔ اب تک عبدالحق نے اپنے بیٹے کو لپٹایا ہوا تھا، اب بیٹا خود اس سے لپٹ گیا اور یوں ساکت ہو گیا جیسے سانس لینا بھی بھول گیا ہو اور باپ سے علیحدہ ہونا ہی نہ چاہتا ہو۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھے رہے، پھر عبدالحق نے پوچھا، تم کیسے ہو بیٹے؟ جی ٹھیک ہوں بابا جان۔ عبدالحق کو لگا کہ نور الحق ایسے بات نہیں کرے گا، اسے خود ہی ہمت دلانی ہوگی۔ ابھی تم نے ایسے بات کی بیٹے جیسے تمہارے خیال میں مجھے تم سے بالکل محبت نہیں ہے، حالانکہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نور الحق جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہوا، اس کے چہرے پر ہیجان تھا۔ سچ بابا جان؟ پھر وہی بات، عبدالحق نے مصنوعی غصے سے کہا۔ الحمدللہ تمہارے بابا جان جھوٹ کبھی نہیں بولتے، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ ایک بات بتائیں بابا جان، وعدہ کریں تو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے نا؟ عبدالحق نے سوچا، آج کل ہی تو میں آیت مبارکہ کے حوالے سے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ عہد کر کے پورا کرنا کتنا اہم ہے۔ پھر بیٹے کی طرف دیکھ کر بولے، ہاں بیٹے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور پورا نہ کریں تو اللہ ناراض ہوتا ہے؟ نور الحق نے معصومیت سے پوچھا۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ بابا جان آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ انشاءاللہ ضرور کروں گا، عبدالحق نے کہا۔ اس نے سوچا اتنے چھوٹے بچے کو کوئی بڑا کام تو نہیں ہو سکتا، تو وعدہ کریں؟ میں وعدہ کرتا ہوں۔ پکا وعدہ؟ بالکل پکا، مگر بتاؤ تو، میں حیران ہوں کہ تمہیں ایسا کیا کام ہو سکتا ہے جو تمہاری دادی اور امی نہ کر سکیں؟ کام میرا نہیں ہے بابا جان، مگر میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ اس پر عبدالحق بری طرح چونکا، اس بات سے تو صورتحال یکسر بدل گئی تھی، یہ معاملہ اب اسے سادہ اور آسان نہیں لگ رہا تھا۔ کس کا کام ہے؟ کس سے وعدہ کیا ہے تم نے؟ اس نے اپنے لہجے کو تشویش سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ کام اسد چاچا کا ہے۔ عبدالحق کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کون اسد چاچا؟ وہ جو دادا جی کے بیٹے ہیں۔ اس حوالے پر عبدالحق کا ذہن کھل گیا۔ نور الحق مولوی صاحب کو دادا کہتا تھا، اور یہ اس کے بڑے بیٹے اسد علی کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا وہ، اب کام بھی بتا دو۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم بابا جان۔ تمہیں معلوم نہیں اور تم نے وعدہ بھی کر لیا؟ عبدالحق کے لہجے کی سختی سے نور الحق سہم گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کام وہی آپ کو بتائیں گے، نور الحق نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ عبدالحق کو پہلے ہی اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے پیار سے بیٹے کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، وعدے کی اہمیت پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، مگر آئندہ خیال رکھنا، بہت دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر وعدہ کیا جاتا ہے کہ پورا بھی کرنا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ نور الحق نے سکون کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے بابا جان، مگر یہ کام تو انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو تمہارے اسد چاچا کا کام ہو جائے گا۔ آخر میں نے بھی تو وعدہ کیا ہے تو پورا بھی کروں گا۔ مگر بابا جان، آپ نے بھی مجھ سے کام پوچھے بغیر وعدہ کر لیا میری طرح۔ عبدالحق کو شرمندگی ہوئی، تاہم اس نے بات سنبھال لی۔ تم سے بہت محبت کرتا ہوں نا، اس لیے بے سوچے سمجھے وعدہ کر لیا۔ اس سے نور الحق خوش ہو گیا۔ واقعی بابا جان مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پھر عبدالحق کی طرف دیکھ کر بولا، تو اب کیا ہوگا بابا جان؟ تو اب بے فکر ہو جاؤ، میں آج ہی جا کر اسد علی سے ملوں گا اور انشاءاللہ اس کے کام کے لیے کوشش کروں گا۔ میں انہیں جا کر بلا لاؤں گا، انہوں نے یہی کہا تھا مجھ سے۔ نہیں بھائی، تمہاری محبت کی خاطر میں اس کے پاس خود جاؤں گا، تبھی تو تمہاری عزت بڑھے گی اور وعدہ بھی بہت اچھی طرح پورا ہوگا۔ نور الحق تو نہال ہو گیا۔ اسد علی نے دروازہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ عبدالحق دروازے پر کھڑا تھا، سامنے ہی اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے عبدالحق کو سلام کیا اور واپس جانے لگا تو عبدالحق نے اسے پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ جی بیٹھک کا دروازہ کھولنے۔ اس کی ضرورت نہیں، ہم گاڑی میں بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اسد علی دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جی بھائی جان، اسد علی نے کہا۔ ابتدا میں اس نے عبدالحق کو اوروں کی طرح کاکا صاحب کہنے کی کوشش کی تھی، مگر عبدالحق نے بہت سختی سے اسے منع کر دیا اور بھائی جان کہلوانے پر اصرار کیا۔ مجھے افسوس ہے اسد علی، تم مجھے بھائی جان کہتے ہو لیکن سمجھتے نہیں۔ یہ بات نہیں ہے بھائی جان، میں عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہی بات ہے، ورنہ تم نور الحق سے کہنے کی بجائے خود مجھ سے بات کر لیتے۔
میں تمہیں انکار تو نہیں کرتا، میں بہت شرمندہ ہوں بھائی جان، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ سے بات کرنے کی۔ عبدالحق کو غصہ آیا، وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے ننھے نور الحق کو بیچ میں ڈال کر اس پر ظلم کیا۔ اس کی بھی تو ہمت نہیں ہو رہی تھی اس سے بات کرنے کی، اس نے بچے پر اتنا بوجھ ڈالا جو اس کی بساط سے بڑھ کر تھا، اور اس سے اس کی خود غرضی اور مطلبی پن کا پتہ چلتا تھا جو مولوی مہر علی کے بیٹے کو زیب نہیں دیتی، مگر اس نے تحمل اور درگزر سے کام لیا۔ خیر اب بتاؤ کام کیا ہے تمہارا؟ پلیز بھائی جان آپ ابا جی کو نہ بتائیے گا یہ بات، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا میں۔ مجھے سرکاری ملازمت کی بڑی آرزو ہے بھائی جان۔ اسد علی کو بڑی حیرت ہوئی کہ عبدالحق نے وہی سب باتیں کیں جو اس سے پہلے زبیر کہہ چکا تھا۔ اس کے لیے سفارش چاہیے اور وہ بھی سیاسی، اور سرکاری ملازمت میں تنخواہ بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے کئی طرح کے کاروبار ہیں، جہاں کہو بہت اچھی جاب بہت اچھی تنخواہ کے ساتھ مل جائے گی۔ سرکاری ملازمت میرا خواب ہے بھائی جان، خواب نہیں خبط ہے۔ عبدالحق نے دل میں سوچا، اسے یاد آیا کہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے بڑے بیٹے کو یہ خبط لاحق ہے، تو پھر سرکاری افسر بنو، آگے تعلیم حاصل کرو۔ عبدالحق نے کہا، یہی بات زبیر بھائی نے بھی کہی تھی، مگر عبدالحق نے اس میں اضافہ کیا، میں خود تمہیں وقت دوں گا، تمہیں پڑھاؤں گا، تیاری کراؤں گا، بڑے افسر بننا، کلرکی میں کیا رکھا ہے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بھائی جان، اسد علی کی سوئی اسی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے بھائی، عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ تمہیں کسی سیاسی آدمی سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے کی ہے بھائی جان۔ کس سے؟ چودھری صاحب سے، اور وہ تیار بھی ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ میری کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہ ہوتی تو میں آپ کو تکلیف کیوں دیتا؟ چودھری صاحب کی ایک شرط ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ان کے پاس جا کر ان سے ریکویسٹ کریں تو وہ مجھے بہت اچھی ملازمت دلا دیں گے۔ عبدالحق سناٹے میں آ گیا، چند لمحے کو وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ پھر اس نے کہا، اوہ تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں چودھری صاحب کی حویلی جا کر ان سے درخواست کروں کہ وہ تمہیں ایک اچھی سرکاری ملازمت دلوا دیں؟ یہ سفارش ہے، اور سفارش بہت بری چیز ہے، تم مجھ سے ایک برائی کرانا چاہتے ہو؟ اسد علی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پلیز بھائی جان میری خاطر۔ یہ تو ممکن ہی نہیں، عبدالحق نے بے رخی سے کہا۔ پلیز بھائی جان، نور الحق کی خاطر۔ اور یہ سن کر عبدالحق کو شوق لگا، بات اتنی سادہ اور آسان نہیں تھی۔ وہ بیٹے سے اسد کا کام کرانے کا وعدہ کر کے آیا تھا، اور اس بیٹے سے جو اس بدگمانی کی وجہ سے اس سے دور ہو رہا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اور اس کا بیٹا اتنا چھوٹا تھا کہ اسے یہ سمجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کام کیا جانے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ بیٹے کے نزدیک وہ عہد شکنی ہوئی، جبکہ اس نے وعدے کی اہمیت کے متعلق سمجھایا تھا۔ اگر وہ پیچھے ہٹتا تو اس کا بیٹا زندگی بھر وعدے اور عہد کو مصلحتوں کے تحت توڑنے کا سبق سیکھے گا۔ یہی نہیں، وہ اسے کبھی یہ یقین نہیں دلا سکے گا کہ وہ اس کے نزدیک اللہ کی عطا کی ہوئی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا ممکن ہی نہیں۔ اسد علی اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت عبدالحق کے لیے نہایت ناپسندیدہ آدمی ہے، اور عبدالحق نظر جھکائے سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پھنس چکا ہے، لیکن اس کام کے لیے آمادگی اور قبولیت آسان نہیں تھی۔ اس کے لیے جواز اور دلیلیں تلاش کرنی تھی۔ اس نے صورتحال کا تصور کیا۔ چودھری اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی اور اس کے بیٹوں کی طرف سے باقاعدہ دشمنی کا عملی اظہار بھی ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں ان کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس ان سے بے تعلق رہنا چاہتا تھا۔ چودھری نے یہ شرط کیوں لگائی؟ اس کو اپنے آگے جھکانے، اسے ذلیل کرنے کے لیے؟ لیکن عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور ذلتوں سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ اس خیال سے دل کو تقویت ملی، اور اسے اپنے در پر اپنے سامنے جھکا دیکھنے سے چودھری کی انا کو تسکین پہنچے گی۔ مگر لفظ انا نے اسے چونکا دیا۔ کہیں یہ میرے لیے بھی انا کا مسئلہ تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کو تو انکسار اور عاجزی پسند ہے۔ اس نے خود کو ٹٹولا، مگر کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ انا کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ وہ یقین سے ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انا کا معاملہ نہیں ہے، اور اس کا مطلب تھا کہ یہ معاملہ مشتبہ ہے، اور یوں وہ حتمی نتیجے پر پہنچ گیا۔ اپنی خواہش کی دلدل میں پھنسے اسد علی کی دلجوئی کے لیے، جو مولوی مہر علی کا بیٹا ہے،
جو اس کے محسن ہیں کہ دین سکھانے والے سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے، اور اپنے معصوم بیٹے سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اس سے بڑھ کر کے اپنی انا کے امکان تک کو کچلنے کے لیے اور اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے وہ نہایت عاجزی کے ساتھ چوہدری کے پاس جائے گا اور نہایت عاجزی سے اس سے اس کام کے لیے التجا کرے گا۔ آگے رب جانے، وہی مددگار ہے، وہی فیصلے کرنے والا ہے، وہی ہر شر سے بچانے والا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے اسد علی، میں چوہدری صاحب کے پاس جا کر تمہاری سفارش کروں گا، کام ہونا نہ ہونا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نے کہا۔ اسد علی خوش ہو گیا۔ یہ بھی بتا دیں آپ کب جائیں گے؟ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ چوہدری صاحب بہت مصروف آدمی ہے نا؟ اسد علی نے وضاحت کی۔ آپ کے لیے خاص طور پر وقت نکالیں گے۔ اس نے ایسے کہا جیسے یہ چوہدری کا عبدالحق پر احسان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں اور وہ موجود نہ ہوں، اس نے مزید کہا۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا۔ آج اس نے آدھی چھٹی کی تھی تو کل چھٹی کرنا مناسب نہیں تھا۔ کل تو نہیں، میں پرسوں 3 بجے ان کے پاس جاؤں گا۔ بہت شکریہ بھائی جان، اسد علی نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ ٹھیک ہے، تم مطمئن ہو جاؤ، میں پرسوں جاؤں گا، اب میں چلتا ہوں۔ اسد علی دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گیا، پھر اس نے آہستگی سے احترام سے دروازہ بند کیا۔ صرف 1.5 گھنٹے بعد یہ خوشخبری چوہدری عبدالستار کو مل گئی۔ اسد علی نے مشتاق کو فوراً ہی بتا دیا تھا اور مشتاق نے چوہدری کو فون کر دیا تھا۔ چوہدری نے اسے خود حویلی آنے سے منع کیا تھا۔ مشتاق نے چوہدری کو فون کیا تو اس وقت چوہدری موجود نہیں تھا۔ آصف چوہدری سے بات ہوئی۔ میں پاپا جی کو بتا دوں گا، آصف نے کہا، لیکن آصف بہت حیران تھا۔ عبدالحق خود چل کر پاپا جی سے ملنے آئے گا، اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ پاپا جی کا قائل ہو گیا۔ پوری بات تو اس کے علم میں نہیں تھی، لیکن یہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ پاپا جی نے بہت گہری چال چلی تھی اور بے صبرے پن کا مظاہرہ کیے بغیر اس کے نتائج کا انتظار کرتے تھے، اور چوہدری یہ خوشخبری سنتے ہی جان میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا چہرہ تمتمانے لگا، وہ نہایت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ پرسوں 3 بجے، اس نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اب ہمیں تمام انتظامات مکمل کرنے ہوں گے۔ کیسے انتظامات پاپا جی؟ اس کے استقبال کے۔ اب تو یہ بتا دیں کہ یہ آپ نے کیسے کیا؟ آصف نے کہا۔ سب سے پہلے میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ عبدالحق کی کمزوریاں کیا ہیں۔ چوہدری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری دین، اللہ اور رسول۔ اس کا لہجہ مضحکہ اڑانے والا تھا، اور اس حوالے سے حق نگر میں جس شخص کی وہ سب سے بڑھ کر عزت کرتا ہے وہ مسجد کا ملا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، مہر علی۔ تو وہ ملا بھی اس کی کمزوری ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کمزوری سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ میں انتظار کرتا رہا، پھر آخر مجھے موقع مل گیا۔ چوہدری خاموش ہو گیا، وہ لطف لے رہا تھا۔ کیسے پاپا جی؟ آصف کے لہجے میں بے تابی تھی۔ خوش قسمتی سے ملا کا بڑا بیٹا BA پاس ہے اور سرکاری نوکری کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ اب سرکاری نوکری ایسے ہی تو نہیں ملتی، تم بھی جانتے ہو۔ اس نے یقیناً زبیر سے بات کی ہوگی۔ عبدالحق تو اس وقت لاہور میں رہتا تھا۔ زبیر نے اس سے کہا کہ وہ تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو کسی سیاسی آدمی کی سفارش چاہیے۔ تب اس نے ہمارے کارکنوں سے بات کی، ان میں مشتاق بھی تھا۔ مشتاق نے مجھے بتایا، میں سمجھ گیا کہ یہ موقع ہے۔ میں نے سوچا کہ پہلے اسے تڑپا کر ایک خاص مقام پر لانا ہوگا۔ میرے کہنے پر مشتاق اسے آسرا دیتا رہا۔ میں مشتاق سے اس بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ پھر مشتاق نے مجھے بتایا کہ اس لڑکے کی سرکاری ملازمت میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے، اور وجہ ہے کہ زبیر نے اس سے کہا ہے کہ وہ اسے بہت اچھی تنخواہ سے اپنے سیٹ اپ میں ملازمت دے گا، اور یہ کہ سرکاری ملازمت میں 20 سال گزار کر بھی وہ تنخواہ نہیں ملے گی جو وہ اسے ابتدا میں ملے گی۔ مجھے لگا کہ یہ چارہ ہاتھ سے نکل جائے گا، مگر یہ میں جانتا تھا کہ سرکاری ملازمت اس کی کمزوری ہے۔ میرے کہنے پر مشتاق نے اسے سرکاری نوکری کے فائدے بڑھا چڑھا کر بتائے۔ اختیارات ہوتے ہیں، سرکاری ملازم اپنی جگہ پر بادشاہ ہوتے ہیں، بڑی عزت ہوتی ہے ان کی، بڑے بڑے دولت مند لوگ انہیں سلام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اوپر کی آمدنی بے حساب ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ آخر میں پرائیویٹ ملازم کو بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ سرکاری ملازم کو گریجویٹی بھی بھاری رقم ملتی ہے اور پینشن الگ، اور اب تو مراد بھی بہت مل رہی ہیں۔ واہ پاپا جی، یوں ہم نے اسے پھر سرکاری ملازمت پر لگا دیا۔ اسی عرصے میں عبدالحق یہاں شفٹ ہو گیا، یوں کام آسان ہو گیا۔ میں نے مشتاق کے ذریعے اس لڑکے کو کہلوایا کہ اگر
عبدالحق میرے پاس آ کر اس کی سفارش کرے گا تو میں اس سے نوکری دلوا دوں گا۔ مگر پاپا جی، کیا ضروری تھا کہ ایسا ہو جاتا؟ آپ کے پاس آ کر ہاتھ پھیلانے میں تو عبدالحق کی ذلت ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں کمزوری دیکھ کر دشمن پر اسی طرف سے وار کرتا ہوں۔ چودھری نے سرزنش کرنے والے لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا کہ عبدالحق اس ملا کے بیٹے کو انکار نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر بھی میرے خیال میں اس لیے لگی کہ لڑکے کی عبدالحق سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی، مگر بالآخر کام ہو ہی گیا۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ تو تم بتاؤ، تمہارا اندازہ کیا ہے؟ چودھری کے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آصف چودھری کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، آپ اسے بہت اچھی طرح ذلیل کریں گے اور اس لڑکے کو ملازمت بھی نہیں دلوائیں گے۔ یہ بہت چھوٹی سوچ ہے بیٹے۔ چودھری کے لہجے میں ملامت تھی۔ میں ہمیشہ بڑی بات سوچتا ہوں۔ آپ بتاتے رہیں گے تو میں سیکھوں گا، آصف نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے بتائیے نا کہ آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ میرا ہدف عبدالحق کے لیے سیاسی کیریئر کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تو ممکن نظر نہیں آتا۔ اگر وہ کسی سنگین جرم کا ارتکاب کرے اور وہ جرم ثابت ہو، اس سے بھی سزا ہو جائے گی تو ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کا یہاں آ کر کسی نوکری کے لیے سفارش کرنا سنگین تو کیا سرے سے جرم ہی نہیں، مگر اقدام قتل تو سنگین جرم ہے۔ آصف کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ اقدام قتل کی بات کہاں سے آ گئی پاپا جی؟ ہمارے آدمی اس کے خلاف اس جرم کی گواہی دیں گے، مگر ان کی گواہی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اور وہ سچ مچ تو اقدام قتل کرنے سے رہا۔ وہ کرے گا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آصف چودھری نے جھرجھری لی۔ آپ کو یہ کیسے یقین ہے؟ جیسے یہ یقین ہے کہ وہ میرے پاس آئے گا۔ یہ تو مجھے بہت سنگین معاملہ معلوم ہو رہا ہے پاپا جی۔ آصف کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ آپ کو مجھے پوری بات بتانی چاہیے۔ بتا تو رہا ہوں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں، چودھری نے کہا اور ریسیور اٹھا کر تھانے کا نمبر ملایا۔ میں ممبر قومی اسمبلی چودھری عبدالستار بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف ایس ایچ او تھانہ تھا، جو شاید اس وقت سلیوٹ کی حالت میں کھڑا ہوا تھا۔ کل سے کوئی نامعلوم شخص فون پر مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تم فوری طور پر میری طرف سے یہ باضابطہ رپورٹ درج کرو اور 2 باوردی اور مسلح افراد میری حفاظت کے لیے بھیج دو، اور یہ سب سرکاری طور پر تحریری طور پر ہونا چاہیے۔ چند لمحے اس نے دوسری طرف سے ایس ایچ او کی بات سنی، پھر ریسیور رکھ دیا اور بیٹے کی طرف مڑا۔ یہ میری تیاریوں کا حصہ ہے۔ اب وہ 2 پولیس والے گواہ ہوں گے کہ عبدالحق نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا تھا۔ لیکن پاپا جی، اگر اس نے حملہ کیا ہی نہیں تو؟ وہ صرف حملہ نہیں، مجھ پر جان لیوا حملہ کرے گا، چودھری نے بے حد یقین سے کہا۔ کیسے پاپا جی؟ میں اسے اشتعال دلاؤں گا، ایسے کہ اسے خود پر اختیار نہیں رہے گا، وہ ہوش و حواس کے عالم میں نہیں رہے گا، اور اگر اس نے تحمل سے کام لیا تو؟ تم سمجھتے نہیں ہو، میں نے کہا نا کہ میں پہلے دشمن کی کمزوری سمجھتا ہوں، پھر وار کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بہت برداشت اور تحمل والا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ جب میں اس طرف سے اس پر وار کروں گا تو اس کا دماغ معوف ہو جائے گا، شدید غصہ اس کو اندھا کر دے گا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف یہ چاہے گا کہ مجھے قتل کر دے۔ لیکن پاپا جی، یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی۔ اس کے لیے ہم حفاظتی تدبیریں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں پولیس والے بھی اور ہمارے مسلح آدمی بھی سب آپ کے بہت قریب ہوں گے۔ نہیں بیٹے، کمرے میں میرے اور عبدالحق کے سوا کوئی نہیں ہوگا، تم بھی نہیں۔ یہ ملاقات تنہائی میں ہوگی۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی پاپا جی۔ نہیں، باقی سب لوگ باہر ہوں گے، اور جیسے ہی وہ مجھ پر حملہ کرے گا وہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یوں تو آپ کا دفاع کرتے ہوئے وہ ہمارے ہاتھوں قتل بھی ہو سکتا ہے، آصف چودھری نے کہا۔ تم بھول گئے ہو، میرا مقصد صرف اسے سزا دلوانا ہے، اس کا سیاسی کیریئر ختم کرنا ہے۔ لیکن پاپا جی، آپ غیر ضروری طور پر خطرہ مول لے رہے ہیں۔ عبدالحق خطرناک آدمی ہے۔ کاشف نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی تھی تو اس نے ہمارے کتنے لوگ لٹا دیے تھے، اور اسے خراش بھی نہیں آئی تھی۔ وہ لٹھیا کا کمال تھا میرے بیٹے، چودھری نے کہا۔ میرے کمرے میں اسے بہت اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد آنے دیا جائے گا۔ لیکن پاپا جی، کچھ لوگ کمرے میں موجود ہوں تو کیا حرج ہے؟ آصف کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ بہت بڑا حرج ہے، سب میرے آدمی ہی ہیں۔ لیکن میں نے کہا نا کہ بڑے کھیل میں کوئی چانس نہیں لیتا۔ میں اپنے کسی آدمی کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس کی بھلائی کے لیے نہیں، اپنی بہتری کے لیے۔ چودھری شاطرانہ انداز میں مسکرایا۔ میں اپنے خلاف کوئی گواہ نہیں بنانا چاہتا۔
ہمارا کوئی آدمی ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے؟ آصف کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر سب دیکھ رہے ہوں گے تو چشم دید گواہ ہوں گے۔ چودھری کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک تھی۔ وہ گواہی تو ہمارے حق میں ہوگی، بس میں یہ نہیں چاہتا کہ عبدالحق کے سوا کسی اور تک میری آواز پہنچے، کوئی بھی نہ سنے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ آصف اب بھی غیر مطمئن تھا۔ تو کم از کم مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دیں، میں آپ کو اس طرح خطرے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں، یہ بھی ممکن نہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ میں آپ کے خلاف گواہی دے سکتا ہوں؟ آصف نے برا مانتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، مگر تم مجھ سے بحث نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ مگر مجھے مطمئن تو کریں پاپا جی، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ آصف نے بے بسی سے کہا۔ میں تمہیں پوری طرح سمجھتا ہوں، ہم اپنے آدمیوں کو بتا دیں گے کہ وہ ہر طرح سے تیار رہیں، کیونکہ عبدالحق مجھ پر حملہ ضرور کرے گا اور ہتھیار اس کے پاس کوئی ہوگا نہیں، کیونکہ اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد ہی اسے میرے پاس آنے دیا جائے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ مشتعل ہو کر عبدالحق میرا گلا دبوچے گا۔ جیسے ہی وہ مجھ پر حملہ کرے گا، سب لوگ اندر گھس آئیں اور اسے خوب ماریں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ مر جائے، اور ہم اپنے آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ بیان میں یہ بات ہرگز نہ بتائیں کہ ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ عبدالحق مجھ پر حملہ کرے گا۔ عبدالحق نے مولوی صاحب سے پھر آدھے دن کی چھٹی لی تھی۔ ظہر کے بعد اس نے گھر آ کر کھانا کھایا اور معمول کے مطابق 15 منٹ قیلولہ کیا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر نکلتے ہوئے نور الحق نے اسے روک لیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بابا جان؟ عبدالحق مسکرایا۔ تمہارا کام کرنے جا رہا ہوں بیٹے، تمہارا اور اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ نور الحق خوش ہو گیا۔ شکریہ بابا جان۔ بابا جان کو شکریہ کہتے ہیں؟ عبدالحق نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ آپ بیٹھیے بابا جان پلیز۔ عبدالحق اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ارجمن سامنے کھڑی ان دونوں کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ در حقیقت اس کا دل کٹ رہا تھا عبدالحق کے لیے۔ عبدالحق نے اسے پوری بات بتا دی تھی۔ نور الحق نے بڑی محبت سے عبدالحق کے دونوں رخساروں پر بوسہ دیا اور بولا، یہ تو ٹھیک ہے نا بابا جان؟ یہ بہت اچھا ہے بیٹے، جزاک اللہ۔ عبدالحق نے اسے لپٹا کر خوب پیار کیا۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے ارجمن سے کہا، میں انشاءاللہ 1 ڈیڑھ گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، دعا کرنا کہ کام ہو جائے۔ جی آغا جی۔ ارجمن اس کے پیچھے دروازے تک گئی اور اسے کار میں بیٹھتے دیکھتی رہی۔ فی امان اللہ آغا جی، اس نے آہستہ سے پکارا۔ عبدالحق نے کار سٹارٹ کی اور وہ روانہ ہو گیا۔ وہ پھر بھی چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر پلٹ آئی۔ نور الحق بہت خوش تھا، مگر ارجمن بجھی تھی۔ نور الحق کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے امی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں بیٹے، ارجمن نے اسے ٹال دیا۔ وہ اسے کیا بتاتی، اور بتاتی تو وہ سمجھتا بھی نہیں، چھوٹا سا بچہ تھا وہ۔ اب تم اپنا ہوم ورک کر لو، اس نے نور الحق سے کہا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں عبدالحق کی بڑی توہین تھی۔ اس نے عبدالحق کو سمجھانے کی، روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر عبدالحق بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ اسد علی سے وعدہ کر کے آیا تھا اور اب اسے وعدہ پورا کرنا تھا۔ اس نے خود کو عبدالحق کی جگہ رکھ کر محسوس کیا۔ اس کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ عبدالحق کو روکنا ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی وہ رکنے والا کب تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ خود بھی اس کی جگہ ہوتی تو یہی کرتی۔ عبدالحق کے سامنے بچنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ عبدالحق نے بیٹے سے وعدہ کیا تھا، وعدہ کرتے ہوئے اسے گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنا بڑا معاملہ سامنے آئے گا۔ پھر بات مولوی صاحب کے بیٹے کی تھی، جن کی خاطر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ الگ بات کہ مولوی صاحب کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ان کا بیٹا عبدالحق سے کیسے کام کے لیے اصرار کر رہا تھا، اور پھر عبدالحق کو یہ احساس ہوا کہ اس معاملے سے پہلو تہی کرنے میں اس کی انا بھی حائل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہی نہیں رہی، اور بیٹے سے اور اسد علی سے کیے گئے وعدے کو نبھانے سے بڑھ کر اس کے لیے انا کے امکان کو رد کرنا ضروری ہو گیا، اور یہ معاملہ اس کے لیے اللہ کی خوشنودی اور رضا کا ہو گیا۔ وہ پیچھے کیسے ہٹ سکتا تھا؟ ارجمن اس وقت لیٹی نہیں تھی، مگر دل پر بہت بوجھ تھا۔ وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ دل کا یہ بوجھ وہ ہلکا بھی نہیں کر سکتی تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ عبدالحق نے اسے قسم دے کر پابند کر دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، حمیدہ کو بھی نہیں۔ بس اسے یہ اطمینان تھا کہ عبدالحق جو کر رہا ہے وہی اسے کرنا چاہیے۔ وہ اس کی جگہ ہوتی تو وہ خود بھی یہی کرتی۔ لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس میں عبدالحق کی توہین ہی نہیں، تذلیل بھی تھی۔
یہ سوچ سوچ کر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ عبدالحق نے تو بڑے اطمینان سے کہہ دیا کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ذلت کو بھی بڑی عزت بنا دے۔ پھر بات دل کے بوجھ سے بڑھ گئی، اسے گھبراہٹ ہونے لگی اور مزید کچھ دیر بعد اسے ہول اٹھنے لگے۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ بات توہین اور تذلیل سے کہیں زیادہ بڑی ہے، کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس نے سوچا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دیا۔ اس سے دل قدرے ٹھہرا، لیکن کچھ دیر بعد پھر وہی کیفیت ہو گئی۔ اس نے پھر ورد شروع کر دیا، مگر کچھ دیر بعد گھبراہٹ اتنی بڑھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنا دل اسے سینے میں باقاعدہ لرزتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، یہ نفل پڑھنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اے اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے زیر لب کہا۔ اب اسے بڑی شدت سے اور پورے یقین کے ساتھ یہ احساس ہو رہا تھا کہ خدا نخواستہ عبدالحق کسی بہت سنگین خطرے سے دوچار ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے تکیے میں منہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے دل کی گہرائی سے بغیر لفظوں کے دعائیں نکل رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے اور عشق کا شین ناول بھی یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس چینل پہ جو عشق کا شین ناول کے پارٹس اپلوڈ کیے گئے ہیں وہ تقریباً 6 پارٹس ہیں، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ علیم الحق حقی صاحب 7 پارٹ بھی لکھ رہے تھے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہ وہ ابھی 7 پارٹ مکمل نہیں کر پائے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب امکان تو یہی ہے کہ یہ ناول نامکمل ہی رہے گا۔ ہاں، یہ پاسیبل ہے کہ ان کا کوئی فرینڈ یا پھر ان کی فیملی کا کوئی ممبر جو انٹلیکچوئل لیول میں ان کے برابر ہو تو اس ناول کو کمپلیٹ کر دے۔ آپ سب اس چینل پہ عشق کا عین ناول ضرور سنیے گا، وہ بھی کمپلیٹ ناول ہے اور بہت زبردست ناول ہے، اور کوشش رہے گی کہ عشق کا کاف بھی جلد اپلوڈ کر سکوں، وہ بھی کمپلیٹ ناول ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔